بغیر آواز سے بلند صلوات اس کو دینا کمانا ہے سلام صلوات
مرحلے پر باتیں چھوڑی آپ کے سامنے گفتگو کا دو معاملات میں نے پیش کیے اسے خلاصہ دو شعبوں میں تاکہ جو ہے وہ گفتگو مختلف ہو جائے اور مریدہ طرف دے پائے کہ کہاں کی بات کہاں شروع ہو گئی. میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ صفات تشریح ایک شیعہ ایسا ہو سب سے پہلی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقد بنے. شیعوں کی سب سے پہلی صفت ہے عقدیت, عبد خدا بنے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تعبد کی عقیدت سے نکال کر اللہ کی بندگی تک لایا جائے. اور یہ عبد کا جو لفظ ہے نا عقیدت یہ پروردگار عالم کو بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے. اتنا پیارا ہے کہ اپنے پیغمبر سے ارشاد کرتے ہوئے اور ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی بھی عہدے سے پہلے میں بندہ بلانا پسند کروں گا. کسی بھی عہدے سے پہلے بندہ بلانا پسند کروں گا. اللہ کو اس لفظ سے عقیدت سے بہت پیار اور محبت. اور حسین یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اللہ کی بندے بن جائے, دنیا والے اللہ کی عقیدت کو اختیار کریں. کوئی کرنا عقیدت خدا کے اوپر واقع ہوئی. اگر سارے کے سارے عبد خدا ہوتے تو کرنا باتیں نہ ہوتی. اب عقیدت خدا کے کچھ معیار ہیں, عقیدت خدا کے اللہ کا بندہ ہونے کی کچھ معیار ہیں. سب کو تو اللہ کا بندہ نہیں کہہ سکتے نا. سارے کے سارے اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے. آپ یہ سوچیے کہ ہر نماز پڑھنے والا اللہ کا بندہ ہے, ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کا بندہ ہے. اور تو فرمائیے گا اس عقیدت کے بھی کچھ رموز ہیں, اس عقیدت کے بھی کچھ راز ہیں, کچھ اصول ہیں. کون عقد ہو سکتا ہے اور وہ عقد جسے خدا چاہ رہا ہے, ایسا بندہ جس کا مطالبہ خدا کر رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں سبحان الذی اسری بعبدہ, پیغمبر کو یعنی کتنے الفاظ سے قرآن کی نوازا گیا ہے اور کیا کیا نہیں کہا گیا ہے, کون سے لفظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں پیغمبر کی ناز برداری میں. مگر جب اسے معراج پر خدا کے قرب میں لے جاتا ہوا تو بندے کو لے کر کے گیا, رسول کو لے کر کے نہیں گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ, بندہ گیا ہے, کوئی عہدیدار نہیں گیا, کوئی منصبدار نہیں گیا. کون گیا؟ معبود کی بارگاہ میں ایک بندہ گیا. اور اس لیے جب عیسیٰ کو خطاب ہوا کہ اپنے ماں کے بارے میں گواہی دو تو یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, نہیں, پہلے اپنی عبدیت کا اعلان کیا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, پہلے میں خدا کا بندہ ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑوں پر کلمہ پڑھا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پہلے بندے ہیں پھر رسول ہیں. توجہ کیجیے گا, امام حسین یہ چاہتے ہیں کربلا کے میدان میں قربانی دے کر کے کہ پہلے تمہیں بندگی خدا سکھا دے, اللہ کا بندہ بنا دے, پھر تمہیں اس مرحلے تک لے کر جائے جسے قرب الہی کہا جاتا ہے.
رشتہ کیا؟ جواب کا ملتا ہے لا الہ الا اللہ۔ میں اس نعرے کے خلاف، یہ نعرہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حج کے میدان میں دیکھا بعض خیمے ایسے تھے کہ جن کے اوپر کالے پرچم لگے ہوئے تھے اور لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔ اندر کون تھا؟ داعش والے ہیں، اندر کون تھا؟ القاعدہ والے ہیں، اندر کون تھا؟ بوکو حرام والے ہیں، اندر کون تھا؟ فلاں جگہ کے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ یہ آتنکواد میں جانے والے ہیں، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارا تو محبتوں کا رشتہ ہے، ہمارا تو محبتوں کا رشتہ ہے۔ ہم تو اس سے رشتہ بنائیں گے جس کا رشتہ کربلا والوں سے ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنا اس سے رشتہ نہیں کر سکتے، ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تو مولا کائنات کے دور میں آئے تو مولا سے جنگ کر کے چلے گئے، جن کے ماتھے پر جو ہے وہ بڑے بڑے بیٹے کے نشان ہیں، جن کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہے، روزہ صائم نہار وقائم اللیل تھے۔ بات کر رہے تو قرآن کی آیت میں بات کر رہے ہماری جنگ مہربان جن سے ہوئی ہے مولا سے، وہ سب کے سب کس رشتے والے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ رشتہ ہی ہوتا تو علی جیسا مواحد ان سے جنگ کیوں کرتا؟ تو کیجیے گا ہمارا رشتہ محبتوں والا ہے، بے سواری۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت درمیان میں ہے، المتعاقون فی المودۃ لا۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری محبت کی وجہ سے آپس میں محبت سے رہتے ہیں۔ یہ پیغام حسینیت یہی ہے۔ اگر اہل بیت کو چاہتے ہو، مانتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھ لو۔ اب پتہ چلا یہ مجلس اتحاد کا پلیٹ فارم ہے، اختلاف کا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ اگر کسی مجلس سے اختلاف کی بو آ جائے تو کوئی اور بزم ہو سکتی ہے، بزم اہل بیت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر محبت ہماری محبت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وَالْمُتَزَاوِرُونَ فِي شِيَّتِنَا لِأَعْدَاءِ أَمْرِنَا۔ شیعہ ہمارا کون ہے؟ کہا وہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، المتزاورون ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، لِأَعْدَاءِ أَمْرِنَا تو سیاسی باتیں نہیں کرتا ہے، ہماری بات کرتا ہے۔ المتزاورون فی شیعتنا لأعداء أمرنا۔ جب شیعہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کون سی باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے امر کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا امر کون سا ہے؟ توجہ کیجیے گا کہ کون سا آپ کا امر ہے؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں امام محمد باقر علیہ السلام فارغ ہوئے مسجد میں دیکھا تو ایک دوسرے کو امام کی حدیثیں سنا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے قال باقر، کوئی کہہ رہا ہے قال صادق، کوئی کہہ رہا ہے قال علی۔ آپس میں ایک دوسرے کو حدیث سنا رہے ہیں۔ امام دیکھے اور دیکھنے کے بعد مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں واللہ انی لأحب ريحكم وأرواحكم۔ قسم خدا کی مجھے تمہاری خوشبو بھی پسند ہے اور تمہاری روح سے محبت بھی ہے۔ یہ احیاء امر اہل بیت ہے کہ ان کے اقوال کو دہرایا جائے۔ المتزاورون فی شیعتنا لأحیاء امرنا۔ یہ تیسری صفت ہو گئی۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ الذین، شیعہ علی کون ہے؟ الذین اذا غضبوا لم یغضبوا۔ شیعہ علی وہ ہے کہ جب غضبناک ہو جاتا، غصہ تو آتا ہے نا سب کو، فطری سی چیز ہے، فطرت ہے انسان کی، غصہ آ ہی جاتا ہے، مگر غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ الذین اذا غضبوا لم یغضبوا۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو حالت غصہ میں بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ الذین اذا غضبوا لم یغضبوا واذا رضوا لم یسرفوا۔ اور حالت خوشنودی میں پیسے نہیں لٹاتا ہے۔ اسی وضاحت اگر کرنے لگوں تو پورے کا پورا جو ہے یہ نقصہ اسی وضاحت میں چلا جائے گا، مجھے آپ کو کہیں اور لے کر کے جانا ہے۔ الذین اذا غضبوا لم یظلموا واذا رضوا لم یسرفوا۔ الذین برکۃ علی من جاوروا۔ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، باعث زحمت نہیں ہوتا۔ پڑوسیوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، باعث زحمت نہیں ہوتا ہے۔ وَالسِّلْمُ عَلَى مَنْ خَالَطُ۔ بس یہ جملہ جو ہے یہ آج کے دور کے ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو ہمیں طرح طرح کے الزامات ہمارے اوپر لگاتے ہیں۔ سلم علی من
पांचवें इमाम से बिल्कुल है। ये 7 सिफतें। छठे इमाम फरमाते हैं कि हम जो है हम अपने शियों से मोहब्बत करते हैं, उन शियों से जिसकी सिफत ये है कि दिल को मिन शियतना काना आक़िलन आलिमन फ़हमन फ़क़ीहन सबूरन सदूक़न वफ़िय्या। कितनी सिफतें हो गई? 8 सिफतें हो गई। हम अपने उन शियों से मोहब्बत करते हैं जो वाक़िल है, आलिम है, फ़हीम है, फ़क़ीह है, सबूर है, सदूक़ है, वफ़ी है। तवज्जो कीजिएगा, इतनी सिफतें हैं, बयान करने पर आ जाऊं तो 1-2 अशरे नहीं, न जाने कितने अशरे लगेंगे इसकी वजाहत करने में। कौन है अली का शिया? जो अक्ल वाला हो। कौन है अली का शिया? जो इल्म वाला हो, जो फहम वाला हो, जिसके अंदर सब्र का मादा पाया जाता हो, जो वफादार हो, साहिब वफा हो। ये तशय्युओं से और शियों से एक्सेप्ट कर रहे हैं इमाम, उम्मीद लगाए हुए कि हमारा शिया ऐसा होना चाहिए। ये सिफात है, सिफात तशय्युओ है कि जो हर जवाने हुसैनी के अंदर पाई जानी चाहिए। तो फरमाइएगा, लेकिन ये जो मैं आपके सामने जिस जाविये से लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ से मैंने आपके सामने बयान करते हैं, जो जाविया लेकर के आ रहा हूँ वो जाविया रज़ा हट करके है। पहली चीज है बंदगी, जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कल मैंने आपके सामने तज़किरा किया और आज भी शायद थोड़ी देर में इस बंदगी के बारे में गुफ्तगू करूँगा। क्यों बंदगी करें अल्लाह की? अल्लाह की बंदगी क्यों करें? आपने खुदा क्यों बने? तो फरमाइए, आपने खुदा क्यों बने? कहते हैं इसलिए बनो, कुछ नहीं चाहते तो सिर्फ इतना समझ लो कि वो रहमतों वाला खुदा है। उसकी अब्दियत कोई चीज चाहने के ऊपर नहीं है। इतना तसव्वुर कर लो कि वो रहीम है, वो करीम है, वो रहमान है, इसलिए उसकी बंदगी करो कि उसने तुमसे कुछ नहीं चाहा है। उसने आपसे क्या चाहा? आप उसकी इबादत करें ना करें उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? आप उसका सजदा करें ना करें उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? आप नहीं कर रहे हो तब भी वो दे रहा है। आपने कुछ नहीं किया था तो उसने इतना बड़ा वजूद दे दिया। या नहीं दिया? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैअन फजअल लकुम अस्समा वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। उसने तुम्हें तुम्हारी माँ की शिकल से हालत जहालत में बाहर निकाला, तुम जाहिल थे। फिर उसने तुम्हें समाअत दी, बसारत दी, दिल जैसी शय, कुव्वत फैसला शय अता की है। ऐ काश उसका शुक्रिया अदा कर लो। तवज्जो कीजिएगा, अभी तक तुमने कुछ न किया तो उसने इतना दे दिया। उसके सामने एक मरतबा सर सजदे में रख दो और न जाने क्या क्या दे देगा। उसने इस कायनात को अपनी रहमत की बुनियाद पर बदल दिया। हम उसकी बंदगी करें सिर्फ उसकी रहमत को देकर के हमारे लिए काफी। जन्नत की लाला है, जन्नत जो है वो मन्नत ना मुरादे ना ये मांगना ना वो मांगना, ये बात की बातें हैं। और इबादत किस लिए की जाए? इसलिए जो रहमान है वो रहीम है। उसने तारुफ भी कराया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, जो रहमान है जो रहीम है। और ये जो सिफतें है ना, ये सिफतें ज़ातिया परवरदिगार है, अल्लाह की ज़ात से है ये सिफत। कोई गैर जो है इसके लिए सबब नहीं बना है कि ये सिफत अल्लाह के अंदर है। मसलन गज़ब, क़हार, जब्बार, ये सिफतें ज़ाती नहीं है, ये सिफतें फ़िअली है। कोई सबब बना तो अल्लाह गज़बनाक हुआ, कोई सबब बना तो अल्लाह जब्बार हुआ, मगर रहमान और रहीम अल्लाह की सिफतें ज़ाती है। साथ में उसके ये सिफतें, आप कुछ करो न करो वो रहमत बरसाएगा, आप मानो न मानो वो रहमत बरसाएगा। तो कीजिएगा, आप क्या सोचते हैं कि आप जो है वो 5 वक्त आके नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, उस वक्त उसकी रहमत के दरवाजे
साथ अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि मैं नजफ तालिब इल्मी का ज़माना था, मैं शुरू में गया, मेरा कोई नहीं था नजफ में, मुझे संभालने वाला, मुझे समझाने वाला, मुझे अपने साथ रखने कोई नहीं था। मैं मौला के रोज़े के सामने खड़ा, सरी के सामने खड़ा और मौला से शिफा कर रहा हूँ, ये मेरा कोई नहीं है, किसी का इंतजार कीजिए। तो पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर आया और उन्होंने कहा कि अगर दुनिया चाहती हो तो नमाज़े शब पढ़ो और अहले सहर बनो, सुबह में जागो और नमाज़े शब पढ़ो, और फिर अगर आखिरत चाहते हो तो अहले सहर बनो, नमाज़े शब पढ़ो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे उस्ताद अल्लामा अली कासिम तबातबाई थे। तो फरमाइएगा ये क्या बोलना है, यानी सहर वो वक्त है जब रहमत परवरदिगार मादी तौर पर भी मानवी तौर पर भी इंसानों की किस्मत में लिखी जाती है। अगर दुनिया चाहते हो तो सहर के उठ जाओ, सुबह के उठ जाओ, नमाज़ शब को अपनाओ, ये वो वक्त है। आप अपने आइम्मा को देखिए, आइम्मा को देखिए, वो किस तरीके से उनकी पूरी जिंदगी जो है वो अहले सहर है। आप चले आइए मौला कायनात की जिंदगी को निकाल डालिए, आखिरी नमाज मौला की, आखिरी नमाज, बेटी के घर से चले, मस्जिद में पहुंचे, कहा गुलदस्ते अज़ान पर, और तो कीजिएगा कौन सा है, अली से बेहतर कौन सा, और अली के लिए तो ज़मान की भी कायदा नहीं है। अली का ये अमल हमारे लिए है, कैसे तुम्हें रहमत हासिल करनी है। अली पहुंचे गुलदस्ते अज़ान पर, यह आखिरी सहर है अली की। और एक बार जैसे गुलदस्ते अज़ान पर खड़े हुए, सर को ऊपर उठाया, देखा सबकी ये सुबह नमूदार हो रही है, तुलुए फज्र हो रहा है, सुबह की सफेदी नमूदार हो रही है। एक बार तो अली ने उठाया और कहा, ऐ सबकी ये सुबह, तुझे खुदा की कसम है, मुझे बताना जरा कभी जिंदगी में ऐसा हुआ हो कि तू निकली हो और अली सोता रह गया हो। ऐसा दावा वही कर सकता है जिसे अपने ज़मान और मकान पर कंट्रोल हो। तो हो ही नहीं सकता कि सफेद ये सुबह निकल जाए और अली बिस्तर पर हो, अली नहीं सोए जिंदगी में। उस एक शब्द की बात जाने दीजिए, वो जो सोए हैं वो सोना अलग है, मैं आम जिंदगी की बात कर रहा हूँ। वो एक शब्द तो उनकी जिंदगी से बिल्कुल अलग मामला था। वहां तो जगाने वाले ने कहा था, अली तुम सो जाओ। जिसने पूरी दुनिया को जगाया उसने अली से कहा सो जाओ, और अगर आज सोओगे तो कुछ पाओगे। तो मुहावरा ही बदल गया, जो सोता है तो खोता है, मगर आज यहाँ पर जो है पूरा मुहावरा बदला हुआ है, जो सोया वही पाया, और ऐसा पाया कि उससे बढ़कर किसी ने कुछ न पाया। अरे मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सो गए अली, क्या हुआ? क्योंकि पैगंबर को पता है ना इस बिस्तर पर सोने से क्या नहीं मिल जाता। आज सो जाओ, सो गए अली, और सोते सोते, अच्छा कैसे सोए हैं, इस सोने को भी सोना कहते हैं। ऐसा सोए हैं जिसने खरे सोने का सौदा कर लिया, तो कर रहे हैं। ऐसा सोए हैं कि दुनिया भर के बेदार रहने वालों से ज्यादा नफ्स अली बेदार है। आप उस मंदिर पर पहुंचा देना, इसे नहीं कहा जाता कि कोई सो गया है, जिसमें अली सोया हुआ है, रूह अली जाग रही है। अब वो रहमतों का इशारा होगा, अब वो महबूब का इशारा होगा, अब वो खुदा का इशारा होगा, अब वो मामलात होंगे जहां मर्जी खुदा नीचे आएगी, नफ्स अली ऊपर जाएगा। तो ये बात है कि जहां अली सोए हैं, बाकी पूरी जिंदगी अली की जागने में गुजरी है। रहमत इलाही का एक समाना है, वरना मैंने आपके सामने अर्ज किया कि अल्लाह के लिए फर्क नहीं करता, दायमुल फैज़ अल बरिया, मुस्तकिल उसकी रहमतें बरस रही है। तो फरमाएगा बस ज़माना और मकान, ज़मान और मकान जो होता है ना, उसमें जरा सा फर्क करता है। कहाँ से मांग रहे हैं, कब मांग रहे हैं, दिन में मांगिए परवरदिगार आलम से, दिन की दुआ का असर शोर होता है। क्यों? सुबह की दुआ के लिए इतनी ताकीद क्यों की गई है? क्योंकि इंसान सो कर उठता है, एक मौत से बेदार होता है,
مرگ کاظم ہے نا، انسان کی نیند کیا ہے؟ مرگ کاظم ہے، ایک موت سے بیدار ہوا ہے، ابھی اس دل میں دنیا نہیں اتری ہے۔ وہ تو چائے پینے کے بعد کا مرگ تھا کہ جب وہ بسکٹ روزی کے چکر میں لگے گا، ابھی فتنوں میں نہیں پڑا ہے، وہ اس وقت پڑے گا کہ جب اسے مال و دولت دکھائی پڑے گی تو جو فرمائے گا ابھی تو سو کے اٹھا، ابھی نفس بھی پاک، دل بھی صاف، ابھی کسی کی قیمت کا تصور نہیں ہے، کسی سے لڑائی کا تصور نہیں ہے، کسی کا حق مارنے کا تصور نہیں ہے، نیند سے اٹھا ہے، قلب خالی ہے، دماغ اپنے رب سے ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کی اولیاء خدا کی دعائیں قبول ہوتی ہے؟ ہماری دعاؤں کے لیے زمانے کی ضرورت ہے، چونکہ اولیاء خدا وہ ہے جن کا دل ہمیشہ پاک ہوتا ہے، جن کا دل پاک ہوتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہوئے السلام پر محمد و
ہم تصور کریں یا نہ کریں، اس کی رحمتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس نے ہمارے اوپر کیسے رحمت نازل کی ہے، اس نے ہم کو کتنا چاہا۔ آپ دیکھیں فرعون کون ہے؟ فرعون اللہ کے مقابلے میں الوہیت کا اعلان کرنے والا ایک ظالم و جابر بادشاہ۔ فرعون جناب موسیٰ کے سامنے کھڑا ہوا اور قوم موسیٰ سے کہہ رہا ہے ربکم الاعلی، اللہ کے سامنے اپنی خدائی کا اظہار کر رہا ہے۔ مگر جانتے ہیں مقام پر اللہ نے فرعون کو لے کر کے جناب موسیٰ سے شکوہ کیا۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، اس نے کہا اے موسیٰ بچا لو مجھے۔ موسیٰ کھڑے دیکھتے رہے، موسیٰ نے بچایا نہیں اور بار بار بلا رہا موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو۔ موسیٰ دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہوئے تماشا کر رہے ہیں فرعون کے مرنے کا، جواب نہیں دے رہے۔ اللہ کو یہی شکوہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ استغاثہ بک فرعون السبعین مرہ ولم تجبہ، 70 مرتبہ تمہیں فرعون نے بلایا مگر تم نے جواب نہیں دیا۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ چونکہ تم خالق نہیں ہو، خالق ہونے کا درد تمہیں پتا نہیں ہے، رازق نہیں ہو، تم ہماری صفتوں سے متصف نہیں ہو۔ اگر تم نے خلق کیا ہوتا تو پتا ہوتا۔ بھائی نوح کے بنائے ہوئے 2 برتن ٹوٹ گئے تو نوح کو تکلیف ہو گئی نا؟ اللہ کا بنایا ہوا بندہ خراب ہو جائے تو خدا کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ استغاثہ بک فرعون السبعین مرہ ولم تجبہ وعزتی وجلالی لو استغاثہ بک مرۃ واحدہ فوجدنی مجیبا قریبا۔ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے اگر فرعون مجھے ایک بار بلا لیتا تو مجھے مجیب بھی پاتا، قریب بھی پاتا۔ کسی جملے کو دیکھ کر کسی عارف نے کیا خوب جملہ وہاں لگایا، اے پروردگارا اس بندے کی آواز پر لبیک کہنے کو آمادہ ہے جو تیرے مقابلے میں اپنی خدائی کا علم بلند کرتا ہے۔ اس بندے کے جواب میں کیا کہے گا جو تیرے حضور میں دن میں 5 مرتبہ سر سجدے میں رکھتا ہے؟ جب فرعون کو اتنا دے گا تو اپنے بندے کو کیا نہیں دے گا؟ ایک سلام برحمت وعد۔ جو بابائے یہ وہ مواقع ہیں کہ انسان یہاں احساس نہیں کر پاتا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر، ساری چیزیں مدد سے امام حسین میں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ خدا کا تذکرہ یہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ سمجھو بھی ہے چونکہ میں ذرا سا آج کی معاشرے کی وجہ سے ہماری راضی حرکت ہو گئی ہے، میں خدا کا تذکرہ زیادہ کرتا ہوں۔ توحید خدا بندی کو کربلا کے آئینے میں ذرا سا دیکھو تو صحیح، جو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، ذرا سا ہمارے اوپر ذرا نہیں بلکہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علی کو خدا بنا لیا ہے، جنہوں نے امام کو خدا بنا لیا ہے، جنہوں نے معصومین کو خدا بنا لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چند خداؤں کے قائل ہیں۔ ہم سے آ کر کے پوچھو ہم سے بڑا موحد کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہماری بس میں آ کر، ہماری مجلسوں میں آ کر کے بیٹھ کے تو دیکھو ہم خدا کا تذکرہ کیسے کرتے اور اس خدا کا تذکرہ کیوں نہ کریں جس کے ذکر کے لیے حسین نے سر کٹا دیا۔ جو فرمائیے گا رحمت الہی کو سب مصبر ہو گئی۔ کتنا رحیم ہے وہ خدا، کتنا کریم ہے وہ خدا۔ اب اس کی 99 جو اس کی رحمتیں کہاں ہیں؟ ایک جزائی زمین پر بٹ گئی بندوں میں، 99 جز کہاں ہے؟ کہیں تو ہوگی۔ اس کی رحمت کا ایک جز آیا تو 99 جز 1% یاد ملا تو 99% کہاں ہے؟ اور جو فرمائیے گا یہ کہاں رکھا گیا، کس مقام پر ہے؟ کوئی تو جگہ زمین کے اندر وہ ظرفیت نہیں کہ یہاں رکھا جائے، یہاں تو قرآن رکھ دیا جائے تو یہ ہل جائے گی۔ اللہ کی 99% 99% جو رحمت ہے وہ کہاں رکھی گئی؟ تو آئیے زیادہ جامع کبیرہ، ایک لفظ ملتا ہے زیادہ جامع کبیرہ پر، جہاں سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں آپ پر سلام ہو یا معدن الرحمہ، اللہ کی رحمت کے معادن۔ تو
تو کیجیے گا معدن کیوں کہا جاتا ہے؟ کس چیز کو؟ گودام کو نہیں کہا جاتا معدن، گودام ہوگی رکھنے کی جگہ. گودام جو ہے وہ کہیں سے لائے اور کہیں رکھ دیے وہ ہو گیا گودام. گودام پر ہوتا ہے دروازہ، چاروں طرف سے ہوتی ہے پیٹ، مگر معدن کی خاصیت کیا ہے؟ وہ جب کہیں سے لا کر کے کہیں رکھا نہیں جاتا، وہیں سے نکل رہا ہے. لوہا وہیں سے نکلے گا، کوئلہ وہیں سے نکلے گا، اور اس کی دھار پر لگا نہیں پاتا ہے. آج تک لوگ جو ہے لگا رہے ہیں وہ ان کی اپنی صلاحیت ہے کہ آخر تک پہنچا رہے ہیں، مگر بعض معادنیں ایسی ہیں کہ جن کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جامع کبیرہ میں امام نے، کیا امام کی ہے نا یہ زیادہ کہتے ہیں کہ اے معادن رحمت، اللہ کی رحمت کے معادن، یعنی وہ سینے جہاں رحمت الہی کا ذخیرہ ہوتا ہے، جہاں جمع ہوتی ہے. اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ گودام سے سامان لے کے گئے تو گودام تو خالی ہو گیا نا. مثال کے طور پر بڑا سا گودام ہو، اس میں سیمنٹ رکھی جائے، اس کے بعد سیمنٹ وہاں سے ہٹائی جائے، اس کے بعد اسے پاٹ کر دیا جائے، دھل دیا جائے، کچھ اور لا کر کے رکھا جائے، تو کوئی کہے گا یہ سیمنٹ کا گودام تھا؟ کیونکہ اس کے اثرات اس پہ باقی نہیں ہے. دور سے آئے تھے، رکھے گئے، وہاں سے ہٹا لے گئے. توجہ کیجیے گا، معدن رحمت ہے بیٹھے گودام نہیں جہاں لا کے رکھا گیا ہے. یہ وہ بستیاں ہے جہاں سے صفات خدا کا ظہور ہو رہا ہے. اللہ کو اتر کے آئے نہیں نا بانٹنے کے لیے، تھوڑی سی تم لے لو، تھوڑی سی تم لے لو، تھوڑی سی تم. اللہ تو کچھ چہرے کچھ وجود بنائے گا نا کہ جو اس کی نیابت میں اس کی جگہ پر آ کر کے لوگوں تک رحمت پہنچائے. اگر لوگ کہیں گے اللہ نے ظلم کیا اور رسول اللہ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو سوال کریں کہ اللہ نے ظلم کیا کیوں انہیں کو بنایا؟ معادن رحمت ان کو کیوں بنایا گیا؟ ان کو علم اتنا کیوں دیا گیا؟ ان کو صفت اتنی کیوں دی گئی؟ انہیں شجاع اتنا کیوں بنایا؟ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم کو بنا دیتا تو ہم بھی ہوتے. اللہ کی عدالت تو ہوتا ہے نا یہ اشکال. تو جو کیجیے گا اللہ کی عدالت پر شکایت کرنے والوں کم سے کم اپنے وجود میں جھانک کر تو دیکھ لو. صرف تمہارا اس قابل ہے کہ اللہ تمہیں مظہر صفات خدا بنا دے؟ ایسا وجود ایسا صرف تمہارا ہے کہ تم جو ہے مظہر صفات خدا بندی بن جاؤ؟ نہیں ہے. آپ دیکھیں کلاس جب کلاس روم ہوتا ہے تو ایک کلاس میں 20 سے 25 بچے، کیا سب کے سب برابر ہوتے ہیں استعداد میں؟ سب برابر تو ہوتے نہیں. ٹیچر نے ایک چیز پڑھائی، کسی نے زیادہ سمجھا، کسی نے کم سمجھا. اور جو کیجیے گا کسی نے اپنے فہم و ادراک کی بنیاد پر جاگتا رہا، ٹیچر کی ایک ایک بات کو ایک ایک حرف کو سنتا رہا تو اس نے زیادہ محسوس کیا، زیادہ کیچ کیا. بعد میں ٹیچر چلے گئے. اب جنہوں نے نہیں سمجھا تھا امتحان کے زمانے میں آئے اور کہنے لگے بیٹھو مباحثہ کر لیں، نوٹس بنا دیا جائے. کیا کرنا ہے؟ کہا تم زیادہ سمجھے ہو ہمیں بتاؤ. اور تو کیجیے گا یہ ان کا اپنا ذاتی تو ہے نہیں، اس نے ٹیچر سے لیا، اب بچوں کو پڑھانا شروع کیا. ٹیچر تو نہیں ہے نا، ساتھ کا ہی تو ہے. توجہ فرمائیے گا یہ کیا ہوا؟ سب کو بتایا تھا برابر، مگر جو جانتا رہا اس نے زیادہ حاصل کیا. اب سب کو بانٹ رہا ہے. رحمت خدا اتری تو تھی مگر جو جانتا رہا اس نے زیادہ در کیا. اب جس نے زیادہ لیا ہے اللہ سے لے کر سب کو برابر برابر دے رہا ہے. جو جانتا رہے گا در اہل بیت سے باتا رہے گا. السلام برحمت ذاتی اہل بیت نہیں، اللہ سے لیا ہے اور بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری. اس رحمت چونکہ ان کا ظرف وسیع ہے، ان کا ظرف وسیع. شریعت الہی کتنا رحیم ہے پروردگار. بندگی کیوں کرے اللہ کی؟ کیوں کرے اللہ کی بندگی؟ جناب آدم جب نکالے گئے جنت سے کس بنیاد پر نکالے گئے تھے؟ کیونکہ شیطان نے دھوکہ دیا، ترک اولا کرنے پر مجبور کیا جناب آدم کو. اس درخت کے پاس لے کر جہاں جانے کے لیے منع کیا گیا تھا. جب آئے زمین پر ویرانہ دیکھا
اب یہاں شکوہ جناب آدم کو اللہ پروردگار تو نے ہمارے اوپر ایسی مخلوق مسلط کی جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. شیطان کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ہر انسان کے اوپر دو شیطان. یہ روایت ہے کہ ہر انسان کے اوپر دو شیطان جو ہے وہ معین کیے گئے. آپ دیکھیں کبھی شیطان کو دیکھ نہیں سکتا, آپ جیسے انسان کو نہیں دیکھ سکتے. روایت میں ملتا ہے کہ کوئی شیطان کو کسی نے دیکھا تھا. روایت میں ملتا ہے کسی نے شیطان سے ملاقات کی, پر ہم تو نہیں کر سکتے چونکہ ہم اسی کو دیکھیں گے جو ہمارے جیسا ہو. وہ جو شیطان جیسا ہوگا وہی شیطان کو دیکھے گا. تاریخ نے جس کی شیطانیات درج کی ہے انہیں کی آنکھوں میں یہ کیپیسٹی ہے جو شیطان کو دیکھ سکے, ورنہ مومن شیطان کا چہرہ نہیں دیکھے گا. یہ سلام برحمت. تو ہم نے تو دیکھا نہیں شیطان. جناب آدم کہتے تو نے ایسے کو مسلم خدا آدم کہہ رہے تو جناب آدم کہہ رہے ایسے کو مسلم جیسے ہم دیکھ نہیں پاتے, ہمارے بچے دیکھ نہیں پائیں گے. اور اسے لگا دیا بہکانے میں, پروردگارہ کچھ کر, بچوں پر رحم کر. نبی آدم آپ کے لیے اللہ سے ہاتھ جوڑ رہے, ہمارے بچوں پر رحم کر. وہ بہک جائیں گے شیطان کے بہکانے میں. تو پروردگار کہتا اچھا سنو میں نے مسلم کر دیا ہے, لیکن تمہارے بچوں کو یہ امتیاز دیتا ہوں کہ اگر تمہارے بچوں میں سے کسی نے بھی ایک نیکی کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے دفتر اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے. ابھی کیا نہیں, ارادہ کیا, نیکی کرنے کی نیت کی تو ایک نیکی, اور اگر انجام دے دیا تو انجام بالحسنات فلہ اجر امثالھا. اگر کسی نے ایک نیکی انجام دی اس کے مقابلے میں 10 نیکیاں لکھی جائے گی. آپ دیکھیں رحمت خدا کہاں تک آ رہی ہے, اور کچھ چاہیے رحمت اللہ سے. اگر ارادہ کیا تو ایک, اگر کر دیا تو 10. پروردگارہ پوچھا اور بس ہے کرے نہیں مزید, کہا اللہ مزید اور بڑھا. تو چلے اگر تمہارے بچوں میں سے کسی نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو گناہ لکھا نہیں جائے, اور اگر اس نے کر دیا تو جب تک اسے موت نہ آ جائے اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو اسے مٹا دیا جائے گا. آنکھ بند ہونے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لیا تو مٹا دیا جائے گا. ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اچھا جس سے غلط فائدہ کوئی نہ ہو گیا, جناب آئے پڑھ کر چلے گئے, گناہ کر لو مرتے مرتے جو ہے وہ توبہ کر لیا جائے گا. بتا دوں موت تو کوئی وقت معین ہے نہیں. کورونا کے بعد سے تو اور بالکل ایک دم کب کون کس موقع پر کیسے چلا جائے کچھ پتہ نہیں چلتا. توجہ کیجیے گا, اس توبہ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں جو ہاتھوں کانوں پر مار کر کے چٹپٹ لیا گیا یا اللہ توبہ. یہ توبہ نہیں, توبہ وہ کہ جس پہ رجوع اللہ کی نیت پائی جائے. توبہ وہ کہ جس سے آنکھوں میں حسن ندامت پائی جائے. توبہ وہ کہ جو اپنی غلطی کا اقرار کرے, اللہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, ورنہ ایسے توبہ تو لاکھوں ہوتے ملتے رہے. اللہ نے کہا جو توبہ کر لے پوری زندگی میں مرنے سے پہلے تو میں اسے معاف کر دوں گا. کچھ چاہیے کہا بس یا اللہ بس میرے بچوں کے لیے یہ کافی ہے. آپ دیکھ رہے رحمت الہی, اگر اتنی رحمتوں کے دریا کے باوجود کوئی بدبخت گنہگار دنیا سے چلا جائے تو اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کون ہو سکتا. اللہ نے رحمت کے دریا بھر دیے. گنہگار اور مایوس کیوں ہوتے؟ اے وہ لوگ, اے وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو؟ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں, رکھو اپنے سر کو سجدے میں, مانگو اس سے دعائیں اور کرو اس سے توبہ. وہ تمہاری گناہوں کو معاف کرنے والا. سمجھ لیے اس کو. آپ رحمت خدا کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک عارف باللہ کو اللہ کی رحمت کا باپ دکھایا گیا. دیکھ تو اللہ کیسا دیکھتے ہی سال مست ہو گیا, بس میں
پرواہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کہے گا جو رحیم ہے معاف کر ہی دے گا. اگر میں رحمت بتا دوں لوگوں کو تو اللہ نے کہا اچھا ہمارے راز کھولے گا. سن اگر میں تیرے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تو یاد رکھ باپ اپنے بیٹے کی میت چھوڑ کر بچ جائے گا. جب رحمت خدا ہے جس نے ہمیں رشتوں میں باندھ رکھا ہے. ایک سلام محمد والے اللہ کی بندگی نہیں کی جائے. وہ رحمت والا وہ رحیم ہے وہ کریم ہے. اس کی ذات سے کچھ چاہیے نہیں. اس کی بندگی کرنا اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں وجود دیا. اس کی آنکھ میں حسین کیا چاہتے ایک صفت بندگی. دوسری صفت حسین کا آزادار بصیر ہونا چاہیے. نظر والے تو سارے ہیں دیکھنے والے تو سب ہیں مگر حسین کا شیعہ بصیر ہونا چاہیے. صاحب بصارت ہونا چاہیے. جو کیجیے گا ہماری طرف سے نہیں ہے بصارت. آج ہمارے یہاں عجیب سے دور ہو گیا. کوئی چیز سن لیا اس کے پیچھے دوڑ گئے. کسی چیز کو کسی کلپ کو سن لیا اس کے پیچھے بھاگتے گئے. نہ بررسی کر رہے نہ تحقیق کر رہے. اگر ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو گالیاں دینا شروع کر دیا. اور جو ہے اگر ہمارے عقیدے کے مطابق کوئی بات کر رہا ہے تو بس 2 منٹ کی کلپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ گیا. یہ بصارت نہیں یہ اندھبھکتی ہے. یہ اندھبھکتی ہے. ہم اگر تحقیق کی دوڑے چلے. میں نے کیا کہا امام کو اس شیعہ کی ضرورت ہے. ان محبوں کی شیعتنا من کانا عادلا عالما فہما. عقل بھی رکھتا ہو علم بھی رکھتا ہو سمجھتا بھی ہو. یہ کہاں سے جملہ نکل کر آ رہا ہے. تو آج ہم گرفتار ہیں اسی چیز میں. کہتے بصیر کسے کہا جاتا ہے. بصارت کسے کہا جاتا ہے. بصارت کو سمجھنا ہے کیوں سمجھے. مثلا اگر کہا جائے کہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ بصیر بنا دیجیے کیا کریں گے. اگر نماز پڑھائیں گے روزہ رکھوائیں گے قرآن پڑھوائیں گے ذکر کروائیں گے. اس سے بصیر نہیں ہوتا. اس سے بصارت نہیں آتی. میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا اگر ایسے ہی بصیر ہوتے تو ابن عباس بھاگے بھاگے مولا کائنات کے پاس آئے جنگ مہربان کے وقت. یا علی آپ مجھے کن کے پاس بھیج دیا جن کی زبان میں صرف قرآن کی آیتیں ہیں. جن کے ماتھے پر جو ہے وہ سجدے کے نشان ہیں. جن کے جو ہے وہ گھٹنوں پر جو ہے وہ بڑے بڑے گڈھے پڑے ہوئے ہیں. وہ عبادت کرنے والے روزہ رکھنے ہوئے سارے کے سارے سر چھلائے ہوئے لا حکم الا للہ اللہ کی سزائے مدد کر رہے ہیں. وہ بصیر ہے. امام نے کہا وہ بصیر نہیں ہے کیونکہ وہ حق نہیں جانتا ہے. وہ حق کی طرف راغب نہیں ہے. اچھا بصیر کیسے پتہ چلے گا. ایک روایت سے بیان کروں آپ کے سامنے. چھٹے امام کی شہادت ہوئی. چھٹے امام کے زمانے میں منصور دوانے کی خلیفہ تھا. امام کی شہادت کے بعد منصور دوانے نے کہا کہ جو بھی امام کا جانشین ہو اسے قتل کر دو. جو بھی امام کا جانشین ہو اسے قتل کر دو. امام کو وصیت نامہ کھولا گیا اور اس میں امام کے جانشین کو دیکھا گیا. اس میں آپ کے کتنے نام تھے. 5 نام. پہلا نام منصور دوانے کی. چلو قتل کرو. امام نے اپنے جانشین میں پہلا نام کس کا لکھا. منصور دوانے کی. چلو بھائی قتل کرو. کہا نا جو بھی جانشین ہے امام ہو اسے قتل کر دو. 5 نام لکھے گئے. ان میں سے ایک میرا جانشین ہے. پہلا نام منصور دوانے کی. دوسرا نام حاکم مدینہ جو ظلم کر رہا تھا جو ظالم تھا اس وقت اس کا نام. تیسرا نام عبداللہ ابتا مولا کے بیٹے چھٹے امام کے بیٹے کا نام ہے جو بدن سے معذور تھے. بدن سے معذور تھے ان کا نام. چوتھا نام امام کی زوجہ امام کی ہمسر کا نام. اور 5واں نام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام. یہ 5 نام لکھے گئے. اب بتاؤ کسے قتل کرنا ہے. ہمارے جیسا ہوتا تو ہم تو لڑ جاتے. یہ کون سا نام نکل گیا ہے وہ تو بھلا ہو ابو حمزہ سوالی کا. نجف میں بیٹھے مولا کی قبر پر تفسیر قرآن کہہ رہے کوئی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے امام شہید ہو گئے. امام کا انتقال ہو گیا.
जैसे ही सुना मोहम्मद सवाली खड़े होकर रोने लगे, गिर गए जमीन पर, और गिरने के बाद जब होश में आए हैं तो कहने लगे जानशीन कौन हुआ? मानो मसीह इमाम कौन है? तो कहते लगे 5 नाम दिए हैं कि 5 नामों में से कोई एक इमाम होगा। जब नाम बताए गए तो अबू हमजा सवाली कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला मा हदाना, खुदा का शुक्र है इमाम अपना जानशीन मुशख्खस कर गया। हमारी तरह नहीं वो भक्ति का शिकार हो गए, नहीं उन्हें पता था जालिम कभी हो नहीं सकता। मंसूर दवानेदी चूंकि जालिम है, जालिम इमाम होगा नहीं। हाकिम मदीना जालिम है, जालिम इमाम होगा नहीं। औरत इमाम बन नहीं सकती है। कोई जो जिस्मी तौर पर मासूर हो वो भी इमाम हो नहीं सकता है। अब इमाम बचा कौन? तो 7वें इमाम की इमामत को अबू हमजा सवाली ने फकत नाम से पहचान लिया था, सिर्फ नाम के पीछे नहीं भागे थे, चूंकि दलील वाज़ेह थी। की बशारत है। 8वें इमाम के बाद, 8वें इमाम की शहादत के बाद 9वें इमाम की उम्र कितनी है? 7 साल। यूनुस इब्न अब्दुल रहमान जैसा सहाबी इमाम था जो असहाब हिजरा में से 3 इमाम की सहाबियत का शरफ मिला है उन्हें, इतने बड़े ओहदे पर फाइज है, मगर यहाँ बशारत में यूनुस इब्न अब्दुल रहमान पीछे रह गए। 7वें इमाम के 7 बरस के इमाम है वो इमाम की शहादत के वक्त तो यूनुस ने कहा कि बच्चे अभी बालिग नहीं हुए, अभी बालिग नहीं हुए, ऐसा कहते इमाम बनेंगे कुलूब के बाद। ये कौन जा रहा है? यूनुस बिन अब्दुल रहमान सहाबी इमाम, असहाब इजमा में से बहुत बड़ा मर्तबा है। किसी दिन अगर मुझे वक्त मिला इन 2 मजलिसों में तो मैं यूनुस बिन अब्दुल रहमान के सिलसिले में आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। बहुत बड़ा मर्तबा है, असहाब इजमा में से कह रहे हैं कि इमाम नहीं हो सकते, 7 बरस की उम्र में नाबालिग है। किसी सहाबी ने जो साहिब बसीरत था उसने यूनुस का गला पकड़ा, दीवार से लगाया, कहा खामोश हो जाए, तुम्हें क्या पता इमाम होता है चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो। इमाम होता है चाहे बच्चा हो या जवान हो। कहने लगा कैसे इमाम होगा? बचपन में या जवानी में? कहा तुम अजीब आदमी हो, ईसा को नबी कहवाने में मान लिया था, फखर ईसा के बुलूग की दुआ कर रहे हो। के लिए शिया होने के लिए बसारत निहायत जरूरी है। बसारत नहीं रहेगी तो आप जो है वो इख्तिलाफ में पड़े रहेंगे, मुकद्दस मनावी में फंसे रहेंगे। बसारत है कि जो लिबास के पीछे छिपे हुए करीब चेहरों को भी पहचान ले, उसे बसीर कहा जाता है। आपने सुना है मौला का नाम कहते हैं बसीर कौन है? इन्नमल बसीर मन समा फतफक्करा। बसीर वो है जो सुने तो फिक्र करे, उसके पीछे पीछे भागे नहीं। इस नंबर बना के बैठे पर कुछ भी चला जाए और आप वही पकड़ करके रट्टा लगाए बैठे हुए, नहीं जनाब तो ये कहकर भी गए हैं भाई आपके लिए। और आप मैंने भाई छोटा कहता हूँ अक्सर मजलिसों में, और यहाँ से दोहरा दूं कि आप वो कौम है कि जिसका मजहब अक्ल की बुनियाद पर उस्तवार है। हमारे यहाँ अनभक्ति नहीं पाई जाती, अंधी तकलीफ नहीं पाई जाती। हमारी किताब जब खोलिएगा ना तो जो पहला बाब आपके सामने आएगा वहां पे अक्लो जहल है। यहाँ सुनी सुनाई और रटी रटाई बातों का जो है वो बात यहाँ पर नहीं किया जाता है, नहीं यहाँ मीज़ान दिया जाता है। ये अक्ल है, ये हदीस है, पर वो अपनी अक्ल पर अगर इंसानियत और अक्ल के मुताबिक है तो मानो वरना छोड़ दो। कीजिएगा हमारे ये नहीं कि हम बंद कर जाइए मुकद्दस मानी के पीछे पर। हर साहिब लिबास तकलीफ के काबिल नहीं है, हर साहिब लिबास तकलीफ इसलिए का क्या मतलब है इस्तेमाल करो ताकि पता तो चल जाए इस लिबास के पीछे जो वजूद बैठा है उसके अंदर शख्सियत कैसी है। बगल धोखा खा जाओ कूफे वालों की तरफ, जैसे कूफे वाले धोखे में आ गए थे जब उन्होंने बस
امام کے پاس پہنچا، آئیے آپ کی ضرورت ہے، نہیں آئیے گا قیامت کے دن جو ہے میں آپ کا دامن پکڑ لوں گا، آپ کا دامن پکڑیں گے۔ امام چلے وہاں سے، ایک کوفے والے انہوں نے امام کو بلایا، ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا، ابن زیاد کو وہاں سے یزید نے کہا جاؤ کوفے کی کمان سنبھالو۔ ابن زیاد آیا، کوفے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اندر کیسے آئے؟ سارے کے سارے تو حسین کو خط لکھنے والے، کوفے کی تعداد اس وقت 25,000 سے 30,000 روایت میں بیان کی گئی کہ 25 سے 30,000 لوگ تھے وہاں پر، 25 سے 30,000 میں 10,000 تو خط لکھنے والے۔ توجہ کیجیے گا کتنے ہو گئے؟ کوئی نہیں ہے کوفے میں ابن زیاد کا حامی، سب حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن زیاد اندر کیسے آئے؟ توجہ کیجیے گا، شیطان اہل حق کے اندر والد کیسے ہوتا ہے یہاں سمجھیے، شیطان کیسے آتا ہے؟ سارے کے سارے کوفے والے حسین کو ماننے والے، حسین کو خط لکھ کر کے بلانے والے، یہی کوفے والے بعد میں دھوکہ دیے، پوری تاریخ کی ہے، مگر اس وقت حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن زیاد آیا، رات کے وقت ہوا تو اس نے کہا 4 آدمیوں کو بھیجا، 4 آدمیوں کو جاؤ کوفے میں کہہ دو حسین باہر کھڑے، کوفے سے باہر اندر آنا چاہتے ہیں۔ جو پروپیگنڈا جو مشین ہوتی ہے آج کل کا فیس بک، آج کل کا واٹس ایپ، آج کل کے اسٹیٹس، آج کل کا انسٹاگرام، جس میں آپ دیکھو گے چھوٹی چھوٹی کلپیں آتی ہیں، پروپیگنڈا مشین ہے۔ ہر کلپ کے پیچھے مت بھاگیے، یہ مجلس کا پیغام ہے، اسے لے کر کے اٹھیے گا یہاں سے، ورنہ کوفے والوں کی طرح جب پھنسیں گے نا تو پھر نکلنے کا کوئی چارہ نہیں رہے گا، کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ 4 لوگوں کو بھیجا، جاؤ کوفے میں جاؤ گے تو حسین آنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہو گیا حسین باہر کھڑے آنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو اتنی توفیق نہیں وہ باہر جا کر دیکھ لے ہے کون۔ ابن زیاد نے کیا کیا؟ اپنے چہرے پر نقاب ڈالی، ہاتھ میں تسبیح لی، گردن کو جھکایا، گھوڑے پر بیٹھا، مکار اٹھائی، مکاری کر رہا اس وقت، اور آیا، جب آیا تو لوگوں نے کیا کیا؟ اہلاً وسہلاً ومرحبا بک، اہلاً وسہلاً ومرحبا بک۔ کیا ہوا؟ کہا مقدس ماضی کا شکار ہو گئے۔ اہل حق کے درمیان شیطان کبھی اپنے چہرے سے نہیں آتا ہے، جب بھی آتا ہے تقوی کے لباس میں آتا ہے، ورنہ اسے راستے نہیں ملے گا۔ اب اس سے نہ پوچھے گا شیطان اپنے چہرے کے ساتھ نہیں کیوں، اپنے چہرے کے ساتھ کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ شروع سے اہل حق کی لعنتوں میں شیطان کے چہرے کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا۔ چہروں کو دیکھنا چاہیے، یہ بھی کھڑے، یہ بھی حسین کے انتظار میں، یہ بھی حسین کے انتظار میں، یہ بھی حسین کے انتظار میں۔ جب سب کو دیکھ لیا، جب عمارہ کے پاس پہنچ گیا تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی۔ میں نے کہا تھا مقدس معابی میں پھنسنے والوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ اب جو اہل کوفہ نے ابن زیاد کو دیکھا، ہاتھوں کے دھونے اڑ گئے، یہ کیا کیا؟ حسین کے لباس میں آئے ہوئے کافر کو اپنے درمیان راستہ دے دیا۔ آپ کے سامنے بعض افراد ایسے ہی آئیں گے، بعض افراد ایسے ہی آئیں گے، اس پر کا استعمال کریں گے آپ کے سیٹوں کو بٹانے کے لیے۔ بصیر بننے کی ضرورت ہے۔ من سمع فتفکر، جو سنے اور فکر کرے، بصارت ہے۔ میں بات کو بول رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ابن زیاد نے تلوار کے خوف سے، ابن زیاد نے مال کی لالچ، پورے کوفے کا موسم بدل دیا۔ جس مسلم ابن عقیل کے پیچھے وقت میں 30,000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کا وقت ہوتے ہوتے مسلم کے پیچھے کی جماعت ختم ہوئی، چلے گئے لوگ۔ آپ دیکھیں کس بنیاد پر ہوا؟ اس بنیاد پر ہوا کہ اہل حق نے تحقیق نہیں کی، بررسی نہیں کی، اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حسین جرحا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ حسین شہید ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا آگے ہو گئے۔
इमाम कूफे वालों के नामे पर कूफे वालों के घर पर आ रहे, मगर जब कूफे वालों का रास्ता बदल गया तो हुसैन फरीदन वहीदा, हुसैन अकेले हो गए। कितने आए कूफे से, मादूदे चंद पूरी तारीफ है कूफे से। कूफे के कितने लोग, कूफे के जो शियों का इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है, अब नहीं है आपके सामने बयान करूं। 3 कैटेगरियां हैं। एक कैटेगरी वो है कि जिसमें मुस्लिम इब्ने औसजा है, एक कैटेगरी वो है जिसमें हबीब इब्ने मज़ाहिर है, हादी इब्ने उरवा है। एक शियों की कैटेगरी ये है जो चंद अफराद हैं, उंगलियों पर गिन लिया जाए। एक वो है जो करबला नहीं गए थे, न इमाम की मदद में, न यजीद की तरफ से, सुलेमान इब्ने सुरद ख़ज़ाई जैसे लोग। एक वो है जो इमाम के मुकाबले में खड़े हो गए थे तलवार लेकर करबला के मैदान में। ये किस बुनियाद पर हुआ है? किस बुनियाद पर हुआ है कि उन्होंने हुसैन को सही से पहचाना। नतीजा क्या हुआ? हुसैन के सामने करबला का मंजर। नतीजा क्या हुआ? ज़ैनब व कुलसूम की असीरी का मंजर। नतीजा क्या हुआ? आज तक दुनिया आंसू बहा रही है, ऐसा मसायब किसी पर नहीं पड़ा है जो है पहले तहार की ज़ात पर। अल्लाह, आप सोचें कौन से अय्याम चल रहे हैं? वो अय्याम है कि जब ये काफिला शाम में वारिद हुआ। अजीब है, अजीब मुसलमानों की गैरत को हुआ क्या? शहजादियां ज़ैनब व कुलसूम हाथ पसर पुष्ट बंधे हुए, सर झुके हुए, और साथ का माहौल ये है कि वहां ढोल बजाए जा रहे, बिन्ते नबी असीर की गई है और वहां ढोल शादियां की जा रही है, वहां खुशियां मनाई जा रही है, वहां ईद मनाई जा रही है। किसी ने पूछा ऐसा क्यों है? खाकम बतैन कहते खारजी ने यजीद के खिलाफ खुरूज किया था, उसे कत्ल करके उसके घर वालों को असीर करके लाया गया है। अल्लाह ज़ैनब व कुलसूम पर ऐसा वक्त है कि उन्हें खारजी कहा जाए। अजीब बात। आपको पता है ये हुआ था कि जब एक यहूदी अपने छोटे से बच्चे को लेकर के, यहूदी या मसीह का रवायत होता है, एक यहूदी अपने छोटे से बच्चे को लेकर के शाम आया हुआ था। उसने जब मुसलमानों की इस खुशी को देखा, मुसलमानों के इस बदले को देखा, तो उसने अपनी तफरीम, अपनी डायरी निकाली। आज तो मुसलमानों की ईद का कोई दिन है नहीं, इनकी ईद का तो कोई वक्त है नहीं, फिर ये इतना खुशियां क्यों मना रहे हैं? बाजार क्यों सजाए गए हैं? यहाँ तमाशे क्यों किए जा रहे हैं? लोग नए कपड़ों में घर से बाहर क्यों आ रहे हैं? उसे जुस्तजू हुई, ऐसा हुआ क्या है? जब आया किसी के करीब तो उसे यही जुमला मिला कि हुसैन को कत्ल किया गया है, घर वालों को असीर कौन है ये काम यजीद पर खुरूज करने वाले। ये बातें हो रही थी कि जब उस यहूदी के छोटे से बच्चे ने बार बार दामन खींचना शुरू किया, अपने बाप का दामन खींचना शुरू किया। होता है ना, जब बच्चा कोई अजीब सी चीज देख लेता है तो जब तक अपने बड़े को दिखा दे उसे चैन नहीं मिलता है। एक मरतबा झुंझला कर उस यहूदी ने कहा, क्या है दामन क्यों खींचते हो? क्या बाबा को देखो, ओ छोटे से पैसे पर एक छोटा सा सर नजर आ रहा है, छोटा सा सर कि जिसके होठ पर पपड़ियां पड़ी हुई है। कोई मुतवज्जे हो ना हो, बच्चे जरूर मुतवज्जे हो जाते हैं। पर अगर देखा अपने बाप से कहता है, अच्छा इसके बाप ने खुरूज किया था, इस बच्चे का क्या कसूर था? इसका सर क्यों काट दिया? इसे मौके नेज़ा पर क्यों बदल दिया? बाप का हाथ पकड़कर झिझोड़ कर कहता, ये बताओ इसकी अम्मा जब देखती होगी उसके दिल पर क्या गुजरती हो? अल्लाह अकबर। न जाने मुसलमानों के कलेजों और हौसलों को हुआ क्या था, न जाने मुसलमानों के दिल को उस वक्त कैसे पत्थर के हो गए थे। एक छोटे से बच्चे का सर नोके नेज़ा पर उठाया जाता है, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे वाक़या बताऊं, मजलिस को खत्म करूंगा। कैसे लोग जो है एक छोटे से बच्चे की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपने सुना ये मसूद आली हमारे एक मद्दाह है ईरान में, उन्होंने इस वाक़े को पढ़ा। कहते एक फैमिली ईरान में जा रही थी, रास्ते में 46 डिग्री या 47 डिग्री का टेम्परेचर ईरान का है, कार से जा रहे थे, साथ में 6 माह का बच्चा उनके साथ था। रास्ते में कार खराब हो गई, हालत ऐसी हो गई, हालत ऐसी हुई कार
بچے کو خون کر سکے. اب کیا کیا باپ نے؟ کھڑا ہو گیا سڑک پر, گاڑیوں کو رکوانا شروع کیا. ایک گاڑی گزر گئی, دوسری گاڑی گزر گئی, تیسری, کوئی گاڑی روک نہیں رہا. اتنی گرمی میں کسے پڑی ہے گاڑی روکنے کی؟ کوئی لفٹ دینے کو آمادہ نہیں ہے. ایک مرتبہ اس کے دماغ میں نہ جانے کیا آیا, وہ قریب آیا, دروازہ کھولا, ماں سے بچے کو لیا, سڑک پر آیا, کھڑا کر دیا. اور ادھر بچہ سامنے کھڑا ہے. آپ کو نتیجہ بتاؤ, نتیجہ کیا ہوا؟ بچے کو سامنے رکھا, ایک گاڑی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی رکتی گئی. ارے کوئی پانی لے کر آ رہا ہے, کوئی کہنا ہماری گاڑی میں چلو, اے سی آن ہے, کولر آن ہے, وہاں ٹھنڈا ہے. اے بھائی یہ تو بتاؤ, تم نے گاڑیاں کیوں روک دی؟ ارے دنیا کو اصغر نے یہ سبق دے دیا, اگر بچہ پیاسا ہو تو اس کے لیے سب کچھ قربان کر دو, مگر تاریخ کربلا حسین کا پیاسا بچہ ہرمرا کا تیر بان کا تیر اقتدا کا نامر حسین, حسین کے ہاتھوں پر منتقل. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. پروردگار آواز تجھ محمد و آل محمد کا ہمارے اسم بزرگ سے ہم قبول فرما. پروردگار آواز تجھ محمد و آل محمد کا عاشقوں کو ہمارے سے جلال میں چڑھائے قائم فرما. پروردگار آواز تجھ محمد و آل محمد کا مجانے سے حسینی کے سلسلے میں ہمارے جوانوں کو حسینی جوان بنا. پروردگار آواز تجھ محمد و آل محمد کا سیان رضا کے صدقے میں ہمارے معاشرے کو حسینی معاشرہ بنا. یعنی عزا کے صدقے میں ہمارے اہل بیت ابدار عاشورہ سے ہمارے قلوب کو مزین فرما. پروردگار آواز تجھ محمد و آل محمد کا مظلومین جہان کی مدد فرما, خصوصاً پارا چنار کے مظلوموں کی مدد فرما, ظالموں کو نست و نابود فرما. پروردگار پروردگار یمن, بحرین, ایران, عراق, سیریا میں جہاں کہیں بھی سپاہی مقاومت دشمنوں سے نبرد آزما ہے, پروردگار اہل حق کی مدد فرما. ظالمین کو ان ظلم کے ساتھ نست و نابود فرما. علماء کرام, مراجع کرام, مسائل ہمارے سروں پر باقی فرما. منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ان کو ظہور کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے اصحاب و اقصار میں شمار ہو سکے. پروردگار تمام مریضان وحیدان حیدر کرار کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. خصوصاً ایک مرد مومن کے لیے دعا گزارش کی گئی ہے مسعود عباس کے لیے. پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں انہیں جلد از جلد صحت کامل و عاجل عطا فرما. آپ سے گزارش ہے کہ رسول حمد و قیمت رسول اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم منور علی ابن حیدر علی, علی حیدر ابن غلام حیدر, دلشاد علی ابن نوشاد علی, شہداد ابن غلام حیدر, شہناز ابن منور علی اور لیاقت علی ابن سلیمان علی کی اوپر سے مومنین سے دو اعلانات کی گزارش ہے انشاءاللہ.